اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ صبح کی فرض اور نفلی نمازوں سے فراغت کے بعد ہی حجرے سے باہر تشریف لے آئے تھے۔ اکثر لوگ آپ کی آمد پر آپ کے احترام میں جب کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے، آپ انہیں فوراً ہی روک دیتے تھے۔ آپ حجرے سے باہر آتے ہی حاضرین کو السلام علیکم کہتے تھے اور ساتھ ہی اعلان فرماتے تھے کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، بلکہ جو جس جگہ بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے۔ البتہ نابینا اور سماعت سے معذور افراد کو آپ اپنے قریب ہی بلا لیتے تھے۔ خطاب سے پہلے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ فرداً ہر ایک سے اس کا حال احوال دریافت فرمائیں، مگر بس اوقات لوگوں کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ سب کو دعائے خیر و برکت دے کر نشست پر بیٹھ جاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنے کے بعد آپ قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت فرماتے تھے، جبکہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ علم و معرفت کی باتیں کرتے تھے۔ آپ جب بولنا شروع کرتے تھے تو مجلس میں سناٹا طاری ہوتا تھا۔ سب کی نظریں اور سب کا دھیان آپ کی طرف ہوتا تھا۔ ہر کوئی انتہائی اشتیاق اور ازحد انہماک کے ساتھ آپ کی باتیں سنتا تھا اور دل و دماغ میں ذخیرہ کرتا جاتا تھا۔ بعض اوقات آپ کا موضوع خطاب محسوس ہوتا تھا، جبکہ اکثر اوقات آپ نصیحت کے انمول موتی مختلف موضوعات کے حوالے سے بکھیرتے تھے تاکہ جو جس کے کام آئے وہ اس سے مستفیض ہو۔ ایک دن آپ نے خطاب کے دوران فرمایا، میرے عزیز دوستو، سنو کہ جس طرح ہر جرم کی ایک سزا ہوتی ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیاوی محبت ہے۔ جو جس چیز پر خود عمل پیرا ہو کر دوسروں کو نصیحت کرے، اسی کو صوفی کہتے ہیں۔ خود عمل کیے بغیر محض دوسروں کو عمل کی نصیحت کرنے والا صوفی نہیں ہو سکتا۔ میں نے رائے اخلاص کی جانب لے جانے والی خلوت سے زیادہ کسی شے کو افضل نہیں پایا۔ پہلے قدم پر رب تعالیٰ کو کوئی نہیں پا سکتا۔ رب رحمان و رحیم سے دوری اختیار کرنے والوں کی نیکیاں مقربین کے گناہوں کے برابر ہوتی ہیں، اور صدقے دل سے تائب ہونے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ رب تعالیٰ اپنے محبت کرنے والوں کو اس وقت محبت سے نوازتا جب ان کے دل جدائی اور فراق کے اندیشے سے خالی کر دیے جاتے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف علم و معرفت کے نور سے پر ہوتا تھا۔ اگرچہ آپ کی باتیں عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہوتی تھی، لیکن آپ کے شاگردان عزیز ان اسرار و رموز کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھا دیتے تھے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا
جو سمجھنے کی خواہش مند ہوتے تھے۔ آپ کی باتیں ایسی بھی ہوتی تھی جو تہ در تہ معافی کی بے شمار جہتیں لیے ہوئے ہوتی تھی، مگر حاضرین میں چونکہ ہر درجہ فکر کے لوگ ہوتے تھے، اس لیے وہ باتیں بھی سمجھی جاتی تھی جن کو عام ذہنی سطح کا شخص نہیں سمجھ پاتا تھا۔ اس سبائی خطاب کے بعد لوگوں کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ ان باتوں کے بارے میں بھی وضاحتی سوالات کریں کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں مگر ان کے بارے میں وہ مزید وضاحت چاہتے ہیں، نیز یہ کہ اگر ان کے پاس کوئی دوسرا ایسا سوال ہے کہ جس سے کسی اہم دینی و اصلاحی نکتے کی وضاحت ہوتی ہے تو وہ بھی پوچھیں۔ یوں لوگ ہمہ قسم کے سوالات بھی کرتے تھے، جبکہ حضرت ذیلون مصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے آسان زبان میں اور معاشرتی مثالوں سے ان کے جوابات دیتے تھے۔ چونکہ بعض اوقات حضرت ذیلون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب خالصتاً ایک ہی موضوع کا احاطہ کرتا تھا، اس لیے آپ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے معرفت اور عارف کے بارے میں فرمایا۔ معرفت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم معرفت توحید ہے جو کہ تقریباً ہر مومن کو حاصل رہتی ہے۔ دوسری قسم معرفت حجت و بیان ہے، یہ صرف حکماء و علماء کو ملتی ہے۔ تیسری قسم معرفت صفات و وحدانیت ہے جو کہ صرف اولیاء اکرام ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ معرفت کا دعوے دار کاذب ہوتا ہے، اس لیے کہ عارف و معروف کی معرفت ایک ہو جانے کی وجہ سے معرفت کا مدعی یا تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا ہے تو وہ اپنی تعریف خود کرنے کا مرتکب ہوتا ہے، حالانکہ سچے لوگ اپنی تعریف خود نہیں کرتے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اور اگر عارف جھوٹا ہوتا ہے تو پھر اسے عارف نہیں کہا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ عارف کو اپنی زبان سے آپ کو عارف کہنا مناسب نہیں۔ سچا عارف اس لیے زیادہ حائف رہتا ہے کیونکہ لمحہ بہ لمحہ قرب الہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یوں عارف کے اندر مسلسل تغیر ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنی معرفت کی بنا پر ہمیشہ مؤدب رہتا ہے۔ عارف کو جس قدر قربت الہی حاصل ہوتی ہے وہ اسی قدر سرگرداں رہتا ہے۔ عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے خدا کو جانتا ہے، بغیر آنکھ کے اسے دیکھتا ہے، بغیر سماعت کے اس سے واقف ہوتا ہے، بغیر مشاہدے کے اس کو سمجھتا ہے، بغیر صفت کے اسے پہچانتا ہے اور بغیر کشف و حجابات کے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہی ذات باری میں فنا ہونے کی علامتیں ہیں، کیونکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو دوست بناتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے دیکھے، اس کی زبان بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے بات کرے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے پکڑے۔ حضرت ذیلون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک خاص قسم کا پاکیزہ
اور متحر سما ہوتا تھا۔ لوگ ہمدن گوش تو ہوتے ہی تھے، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے درخت، چرند پرند اور ہوا بھی آپ کے درس میں شریک ہو۔ مجلس کا منظر دیدنی ہوتا تھا۔ کچھ لوگ خاموش ہوتے تھے، مگر کچھ کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہوتے تھے۔ کچھ تفکر کی حالت میں ہوتے تھے اور کچھ ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ البتہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو سب لوگ وضو کر کے رب ذوالجلال والاکرام کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ حضرت ذیالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جمعۃ المبارک کے روز ایک خاص رونق ہوتی تھی۔ نماز جمعہ سے پہلے آپ ایک تفصیلی خطاب فرماتے تھے۔ اس خطاب کو سننے کے لیے دور دراز سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور آپ کی پرمغز باتوں سے دل و دماغ منور کرتے تھے۔ ایک جمعۃ المبارک کے خطاب میں آپ نے فرمایا، محبت الہی کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں رب تعالیٰ سے دور کرنے والی ہوں ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ مریض قلب پر 4 علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مریض قلب 4 علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ پہلی علامت آپ نے فرمایا، پہلی علامت کی آپ نے نشاندہی یہ کی ہے، پہلی علامت یہ ہے کہ اسے عبادت میں لذت حاصل نہیں ہوتی، اور دوسری علامت یہ کہ اسے رب تعالیٰ سے خوف محسوس نہیں ہوتا، اور تیسری علامت یہ کہ وہ دنیاوی واقعات و حادثات سے عبرت حاصل نہیں کرتا، اور چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم کی قابل عمل باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد بھی ان پر عمل نہیں کرتا۔ جیسا اس کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ صحیح عابد وہی ہے جو قلب و روح سے رب قادر و قدیر کا فرما بردار اور تابع دار بن جائے۔ حضرت ذیالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مریدین اور ارادت مندوں کے سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کے ارادت مندوں میں وقت کے مستند علماء، جید مشائخ اور صاحبان علم و طریقت و دانش کے ساتھ ساتھ اکابرین معرفت و طریقت بھی شامل ہوتے تھے، مگر سبھی آپ کے روبرو تلامذہ کی حیثیت سے بیٹھتے تھے، یعنی کہ بالکل ادباً احتراماً سروں کو جھکائے بیٹھے رہتے تھے۔ ان احباب فہیم و فراست کا آپ سے سوالات کرنے کا مقصد محض یہی ہوتا تھا کہ مجلس میں موجود دوسرے لوگوں کو دین اسلام کے مختلف پہلوؤں اور قرآن و سنت کی باریکیوں سے آگاہی حاصل ہو۔ اسی طرح کی ایک مجلس میں حضرت ذیالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت توبہ کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، عوام معصیت سے اور حواس غفلت سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلی قسم توبہ انابت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈر کر توبہ کرتا ہے۔ دوسری قسم توبہ استجابت ہے، یعنی بندہ اپنے گناہوں اور غلطیوں سے ندامت و شرمندگی کی وجہ سے توبہ کرتا ہے، جبکہ بعض اوقات اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی تمام تر ریاضت عظمت رب تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ نیز یہ کہ ہر عضو کی توبہ کا جد اور علیحدہ طریقہ ہے۔ مثلاً قلب کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کر دیا جائے۔ آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیز کی جانب متوجہ نہ ہو۔ کان کی توبہ یہ ہے کہ غیبت و بدگوئی سننے کی نیت نہ کرے۔ ہاتھ کی توبہ یہ ہے کہ غیر شرعی چیزوں کی جانب
نہ اٹھے۔ اسی طرح ندامت کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ ارتکاب گناہ کے بعد خوف و سزا باقی ہے، اور تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو معصیت اور نافرمانی میں مبتلا نہ کرے، اور باطن کو لغویات سے محفوظ رکھتے ہوئے لمحہ لمحہ اور لحظہ لحظہ رب تعالیٰ کا تصور قائم و دائم رکھے، یعنی ہر وقت یہ تصور کرے کہ رب تعالیٰ ہمارے تمام افعال کی نگرانی کر رہا ہے اور ہم ہر وقت اس کے سامنے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ اپنے بہترین اوقات کو رب تعالیٰ پر قربان کر دے اور اس کو عظیم جانے، جس کو رب تعالیٰ نے عظمت عطا کی ہو، اور اس کی جانب رخ بھی نہ کرے جس کو رب تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا ہو۔ میرے معزز محترم المکرم سننے والے ناظرین، انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ بھی ضرور انشاءاللہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ ایمان افروز پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔